السلام علیکم سیجیٹیریس دلو واٹر مین. بڑا مزے کا سائن ہے آپ کا پانی پلانا. پانی ہماری زندگی کا بہت اہم جز ہے. اس کائنات میں دو چیزیں اگر نہ ہوں، ویسے ایک نہ ہو تو بالکل زندگی نہیں ہے، اور وہ ہے آکسیجن، اور دوسری چیز ہے پانی. پانی، جنگل، نباتات، ہریالی، یہ زندگی کی بنیاد ہے. ہمارا اپنا جسم 80% پانی ہی ہے، اور دوسری سب سے اہم چیز ہمارا برین، وہ بھی پانی کے اوپر ہی تیر رہا ہے. تو آپ کا سائن بھی پانی والا ہی ہے، واٹر مین کہلاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بغل میں جس کے پانی ہے. پرانے وقتوں میں اس کے سائن جب دیکھا کرتا تھا تو وہ ایک خاص ہوتا تھا جو گلیوں میں پرانے وقتوں میں ایک مشق لے کے پانی دیا کرتا تھا. تو وہ مجھے آج بھی بچپن کے کچھ میگزین پہ وہ سائن بنا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ وہ پانی دے رہا ہے. بہرحال آپ کا سائن بہت مزے کا ہے، زبردست ہے. آپ کا رولنگ پلینٹ جوپیٹر ہے، اور جوپیٹر کو خدا کی رحمت کہا جاتا ہے. اور یہ جوپیٹر اس وقت آپ کے کریئر کے ہاؤس میں ہے، لیکن اینٹی کلاک وائز ہے. اینٹی کلاک وائز سے مراد یہ ہے، ایک ایسی سی ستارے کی پوزیشن ہوتی ہے جہاں یہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ اور سٹار اس کے پاس سے تیزی سے گزر، اور ان کی وجہ سے اس کی رفتار کم ہوتی ہوئی پیچھے جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. پریکٹیکلی یہ پیچھے نہیں جا رہا ہوتا، جا آگے ہی رہا ہوتا ہے. یہ بالکل مثال ایسے ہی ہے. اکثر لوگ اینٹی کلاک وائز کی جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں اس کی مثال اس لیے انہیں یہ دیتا ہوں. آپ نے کبھی ٹرین میں سفر کیا اور اس میں پلیٹ فارم پہ ایک ٹرین آہستہ چل رہی ہے اور دوسری ٹرین تیزی سے آتی ہے. چل رہی ہیں دونوں کی ڈائریکشن ایک ہی ہوتی ہے، لیکن جو سلو ٹرین میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں، اور جو فاسٹ ٹرین ہے وہ آگے جا رہی ہے. تو یہ پوزیشن جو ہوتی ہے وہ ریٹروگریڈ ہوتی ہے. یہ میں نے اس لیے کلیئر کرنے کی کوشش کی کیونکہ کچھ سوالات آئے تھے کہ جی ریٹروگریڈ، الٹے ستارے، کیا واقعی ستارے الٹے چلتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آسمان پہ ایک پلانٹری پوزیشن کلاک وائز ہوتے ہوتے پوری یونیورس یا ان میں سے ایک ستارہ اینٹی کلاک وائز ہو؟ یہ تو کولیپس کر جائے گی ساری ہماری یونیورس. ایسا نہیں ہوتا. یہ صرف اس کی پوزیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں، لیکن جب یہ ایسا ہوتا ہے تو ایک اسٹرالوجیکل سائن میں خاص اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، اس کے خاص اثرات مرتب ہوتے ہیں. ان اثرات کی وجہ سے اس سائن سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اہم واقعات سامنے آتے ہیں، یا ان کی سوچوں میں، ان کے احساس میں خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور یہ آپ کے ذائچے کے جس حصے میں جیسی ہوتی ہے اسی طرح کے آپ کو خیالات بھی آتے ہیں. یہاں جب میں یہ دیکھتا ہوں، یہ جوپیٹر آپ کا رولنگ پلینٹ اینٹی کلاک وائز آپ کے 6th ہاؤس میں، جسے کریئر کا گھر کہا جاتا ہے، جسے پروفیشن کا گھر کہا جاتا ہے، یہاں پہ موجود ہوتا ہے. اور جب یہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے تو یہاں اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنی جاب کے بارے میں، اپنے پروفیشن کے بارے میں، اپنے بزنس اور کام کے بارے میں بھی آپ کو خوف میں مبتلا کرتا ہے، غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرواتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک وقتی فیلنگ ہو. اگر اس کے پیچھے لاجیکل ریزنز ہیں، وہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر یہ انڈیکیشن ایسی ہوتی ہے کہ گیٹ ریڈی، تیار کیجیے گا، آلٹرنیٹ پہ کام کیجیے گا. اور نیچر اچانک کچھ نہیں کرتی، اس کے اشارے بھی دیتی ہے. اگر اس طرح کے انڈیکیشن آپ کے پاس لاجیکلی موجود ہے اور یہ پلانٹ اس کو ریپرزینٹ کر رہا تو ٹیک اٹ سیریس. دوسری صورت میں اگر ایسا نہیں ہے، ایک وقتی ہے، تو پھر آپ جب یہ پوزیشن اپنی لے گا، بہتر ہوگا، تو چیزیں دوبارہ سیٹل اور کمفرٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. لیکن زیادہ تر دیکھا یہ گیا کہ جوپیٹر چونکہ بڑا میجر پلانٹ ہے، اپنے ریٹروگریڈ پیریڈ میں جو خبر، جو نیوز یا جو لے کے آتا ہے یا آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وہ عموماً سچ ہوتی ہے. یہ ہے ایک خاص آج کے پروگرام میں جو میں نے خاص بات کرنی تھی آپ سے متعلق، وہ یہ تھی جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. دوسری اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کا جوپیٹر، یہ جو رولنگ پلینٹ ہے سیجیٹیریس کا، یہ آپ کا 12th ہاؤس جسے گھر کہا جاتا ہے، اس کا بھی رولنگ پلینٹ ہے. اچھا، جب یہ اس کا بھی رولنگ پلینٹ ہوتا ہے تو یہ اس کے متعلق بھی آپ کے لیے یا تو تبدیلی لے کے آتا ہے، ریزیڈنس چینج کے خیالات لے کے آتا ہے، یا ان میں امپرومنٹ کی کوشش کرتا ہے، یا ان میں کوئی پرابلمس کی انڈیکیشن لے کے آتا ہے. اچھا، اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ پوزیشن بنتی ہے آپ کی راہو اینڈ مارس کے ساتھ، کیونکہ 4th ہاؤس کارنر میں وہاں پہ جب یہ آتا ہے تو آپ کے الیکٹرک گیجٹس چیزیں ان میں گھر میں پرابلم ہو سکتا ہے.
آپ نے اپنے الیکٹریکل ایکوپمنٹس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کوئی سپارک، کوئی شارٹ سرکٹ، کوئی ایسی چیز نہ ہو، یہ بڑا احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ یہ ہونے نہیں جا رہا، پہلی بات یاد رکھیے، کیونکہ میں کبھی بھی نیگیٹو ڈسکشن نہیں کرتا، لیکن اگر جو سائن ہوتا ہے تو میں اس کی انڈیکیشن دیتا ہوں جو کہ ہو جاتی ہے۔ تو انڈیکیشن دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیاری کیجیے گا۔ جیسے اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی گاڑی میں آپ پانی چیک کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر میں کہوں چیک کیجیے گا تو اس دن کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ خود کسی وجہ سے ویپریٹ ہو گیا، یا کوئی ڈرائیور پانی ڈالتا ہے نہیں ڈال سکا، کچھ ایسی جس سے انجن ہیٹ اپ ہو سکتا ہے، گاڑی شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے، اسپارک ہو سکتی ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کو اپنے سامنے رکھنی ہوں گی۔ کیوں کہ آپ کا فائری سائن ہے، سیجیٹیریس از اے فائری سائن، اور فائری سائن کا رولنگ پلانٹ جب یہ خاص پوزیشن میں ہوتا ہے تو وہاں انسرٹینٹی ڈفرینٹ ٹائپ کی کریٹ ہو سکتی ہے، جو اکثر ماضی میں 25 سال سے یہ سبجیکٹ کر رہا ہوں تو میں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا کہ جب ایسی پوزیشن ہوتی ہے، ناٹ آل، سم آف دیم، یعنی سب نہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ انڈیکیشن ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک احتیاطی تدابیر تھی۔ سیکنڈ آ جاتا ہے جناب آپ کے مالی معاملات، آپ کے وہ کس قسم کے، تو جناب یہاں مون پوزیشن ہے، مون پوزیشن ہمیشہ اچھی سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تھے، کوئی بڈنگ ہے، کوئی ٹینڈر ہے، آپ نے اس کو اپلائی کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر پورا پروجیکٹ آپ کو نہ ملے، کوئی پورشن اس کا آپ کے پاس آئے، کچھ پورشن آپ کو اسے ملے۔ اگر آپ نے پیسے کسی سے لینے ہیں، ریسیویبل ہیں، تو وہ ساری اماؤنٹ نہ ملے۔ یہاں میں یہ کہوں گا کہ ضد نہ کیجیے گا کہ میں ایک ہی دفعہ اکٹھی لوں گا، جو ملتا ہے جتنا ملا اسے ریسیو کیجیے گا، باقی اپنا کلیم قائم و دائم رکھیے گا، تاکہ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی ساری چیزیں افیکٹ نہ کریں۔ 12th ہاؤس جوپیٹر جب یہ انڈیکیٹ کرتا ہے، سیٹرن 4th ہاؤس میں سیٹرن، یہ جب اینٹی کلاک وائز ہے تو یہاں پہ بھی یہ بیماری اولڈ ایج، بزرگ لوگ، ان سے متعلق ان کی بیماریاں، ان کی موویبلٹی سے متعلق بھی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے۔ اور خاص کر اگر ایسے بزرگ اگر آپ کے گھر میں جو بیڈ ریڈن ہے، جو زیادہ بیمار ہے، جو نہیں چل پھر سکتے، ان کے بارے میں آپ کا کنسرن ہوگا اور ان کی صحت کا آپ کو زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ بچوں سے متعلق اگر میں یہ سائن دیکھتا ہوں تو آف کورس یہ بھی ایک کنسرن کا فیکٹر ہے۔ ہیلتھ مائنر، کریئر امپورٹنٹ، تعلیم زیادہ، ایسے خاص کر بچے جو 8th اینڈ 9th گریڈ تک کے چھوٹے ہیں، ان کے لیے آپ کے کنسرن زیادہ ہوں گے، اور آگے اگر ان کی سکولنگ چیزیں چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تو یہ کنسرن بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس کو بھی ابھی سے آپ سوچنا شروع کیجئے، دیکھنا شروع کیجئے، آلٹرنیٹ پہ کام کیجئے، تاکہ بر وقت آپ کے ذہن میں ہر قسم کا آئیڈیا ہو۔ اور سیکنڈ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، چلو مرکری جو اینٹی کلاک وائز تھا اب نہیں ہے، اب یہ اپنی پوزیشن چینج کر چکا ہوا ہے، اور جناب جب یہ چینج کرتا ہے تو پھر یہ بہتر پوزیشن، بہتر حالات، بہتر چیزیں لاتا ہے۔ یہ آپ کے اس وقت جو نا 10th ہاؤس میں موجود ہے، 10th ہاؤس میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے آسانیاں لاتا ہے، اور یہ آسانیاں کسی کی وجہ سے زندگی میں آتی ہیں۔ آپ کا سٹیٹس رائز ہوتا ہے کسی کی وجہ سے، وہ آپ کا سپاؤز، آپ کا دوست، آپ کا پارٹنر یا ریلیٹو ہو سکتا ہے، اور آپ کو کسی ایسے مسئلے میں کسی مدد یا ہیلپ کی ضرورت ہے تو تکلف نہ کیجیے گا، بالکل اپنا ہاتھ بڑھائیں مدد کے لیے، آپ کا ہاتھ کو تھام لیا جائے گا۔ کبھی کبھی ہماری انا ہمیں اجازت نہیں دیتی، خام خواہ بغیر کسی وجہ نہیں میں فلاں کے ساتھ تو میرا ایسا موڈ ہے، میں اسے کبھی نہیں کہوں گا، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی گیو اینڈ ٹیک کا کام ہے۔ آج آپ کے لیے کوئی مددگار ثابت ہوتا ہے، کل آپ اس کے لیے ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ چیزیں ساتھ ساتھ رکھیں۔ انسان ہے، انسان کی سب سے بڑی مجبوری اور کمزوری کیا ہے کہ وہ دسترس نہیں رکھتا، وہ قادر مطلق نہیں ہے، وہ صرف ایک ذات ہے جو چاہے جیسا چاہے کر سکتی ہے، انسان بے بس ہے۔ اور ماضی میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے طاقتور قسم کے رولر جو دنیا میں آئے، ان کی بے بسی، ان کی مجبوری ایک چھوٹے سے فرد کے تابع ہو جاتی تھی، اور وہ اپنی انا کی وجہ سے جہاں ایک وقت میں بہت اکڑ اس میں تھے، پھر اس کی وجہ سے انہیں بھی جھکنا پڑتا ہے، انہیں بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہرحال آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ چونکہ آپ کا فائری سائن ہے، فائری سائن ہونے کی وجہ سے امپلسو ایگریسو ہو جاتے ہیں، غصہ جلد آ جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا مینیج کیجیے گا، اس سے زندگی بہتر ہوگی۔ بچے، آپ، گھر، کیریئر، سارا کچھ آپ کا اس سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے متعلق ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ہے جناب آپ کی صورتحال۔ اگلے سائن میں پھر میں آپ کے ساتھ آؤں گا، اگلے ویک میں لے کے جانے سے پہلے پھر میری ریکویسٹ،
اپنا اس چینل کو جس پہ آپ اسٹیر ایسٹرالوجی دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اسے دوستوں میں پھیلائیے گا بھی. اور کوئی سوال ہو لکھ دیجیے گا، ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. ویسے ہم دے بھی رہے ہیں بہت سے دوستوں کا. رب رکھا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے.